لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار شار عالم تابع اولاد نبی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طرح سے مخاطب کروں کہ سب سختیاں اور مشکلات تو آپ لوگوں نے دیکھی. میں تو گیا تھا تو تحریک لبیک پاکستان تھی, میں آیا ہوں تحریک لبیک پاکستان تھی. اس دوران جو بھی اس کے ساتھ کے لاغے لگانے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم کیا گیا اس کو تو آپ نے جھیلا ہے, اس کو تو آپ نے برداشت کیا ہے. وہ خون دے کر ہو, وہ جان دے کر ہو, وہ مال دے کر ہو, وہ اولاد دے کر ہو, وہ گھر دے کر ہو, وہ بار دے کر ہو, وہ خاندان دے کر ہو, یہ ساری قربانیاں تو آپ نے دی ہیں. میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ میں کہوں معزز سامعین آپ ان سارے الفاظ سے بہت اوپر نکل چکے ہیں. میرے پاس آپ کے کہنے کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ نے اپنی نظر منزل کی جانب رکھ دی ہے. اور ہماری منزل کیا ہے وہ بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں, اور اتنے طریقے سے بتا کر گئے ہیں کہ یہ سارے مل کر بھی آ گئے, آپ کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے, منزل سے کون دور کر. میں نے کہا یار مجھے زیادہ تو کچھ نظر نہیں آتا, نہ میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن میں اتنا ضرور دیکھ رہا ہوں, ایک طرف ساری دنیا ہے, ایک طرف تم اور تمہارا خدا ہے. ایک طرف ساری کائنات کھڑی ہے اور ایک طرف تم اور تمہارا خدا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ وہ بابا جی فرماتے تھے اسلام کبھی کنڈ نہیں لگن گا.
ہوگی, کام زیادہ ہوگا. باتیں ہوں گی اور بڑی بڑی ہوں گی, لیکن باتیں کم اور کام زیادہ ہوگی. صرف باتیں نہیں ہوں گی, نہ ہم نے صرف باتیں پہلے کی ہیں, نہ صرف باتیں آپ کریں گے. ہم کام کریں گے اور پھر اس کے حسب ضرورت جو باتیں ہوئی وہ بھی کریں گے. کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو, عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی. نو امید نہ ہو ان سے یا رہبر فرزانہ. لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا, میں نے کہا نو امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ. میں نے علامہ اقبال سے پوچھا, 9 والے دن بھی پوچھا, 12 اپریل کو بھی پوچھا, کل بھی پوچھا, روز ہی پوچھتا تھا کہ اقبال کیا. اقبال کہتا تھا نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم گوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. کم گوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور اے طائر لاہوتی, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان مقاصد کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا ہمارا پیر ہمیں بتا کر گیا اور ہمارا بابا ہمیں سمجھا کر گیا. ہمارے بابا جی ہمیں سمجھا کر گئے ہیں اور علامہ اقبال بتا کر گئے ہیں کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی. صبح شام لگے ہوئے ہیں جس کے پیچھے, وہ سارے لگے ہوئے رات کے. علامہ کہتا ہے اے طائر لاہوتی, وہ شخص جو شیلنگ چاروں طرف موجود تھی, اس کے بارے میں جو ایک اکیلا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا نا, اقبال نے اس کو کہا ہے طائر لاہوتی. جب چاروں طرف سے وہ گھرا ہوا اکیلا مرد کلندر, میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے, ایک جھنڈا لے کر کھڑا ہے, اس کو کہا ہے طائر لاہوتی. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی. وہ رزق جو لوگ کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں, یہ لیتے ہیں, اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہ رزق, وہ پرواز, کون سی پرواز جو بیٹھے اور جو سجدہ دے تو لوگ کہیں حضرت خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے, تو رومیوں نے ایک جاسوس بھیجا مسلمانوں کے لشکر میں. انہوں نے کہا یار یہ دیکھ کر آؤ یہ کون لوگ ہیں. آپ بھی بھیجتے ہیں نا وہ کہ دیکھ کے جاؤ کہنے بندے ہیں, یہ ہیں کون, یہ کون ہے. حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں, مسلمانوں کے لشکر میں انہوں نے ایک رومی جاسوس بھیجا. حضرت خالد بن ولید کی عادت فرما رہے تھے, انہوں نے کہا یار دیکھ کر آؤ, نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. وہی خصوصیات ہیں, مومن وہی ہیں, بس ان کے غلام ہیں. کوئی زمانہ ہی بدلا ہے, ہوتے تو وہی ہیں. میری نظر میں انہی کے غلام ہیں نا, ادائیں بھی وہی ہیں, سارا کچھ وہی ہے, بس زمانہ ہی بدلا ہے. انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ ذرا, یہ ہیں کون, یہ کون ہے. نہ جو دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہو کہ کون ہے, ایسے ہی کہا کرتے ہیں کہنے والے. اگر عمل میں اخلاص ہو نا تو دیکھنے والا کہتا ہے یار چیک تے کرو ہے کون یار. نہ سنتے نے نہ ویکھتے نے کون ہے, بس کہتے نے انہیں جاننا. تو انہوں نے کہا دیکھ کر آؤ یہ کون ہے جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, نہ مشرق دیکھتے ہیں نہ مغرب دیکھتے ہیں, بس چلے جا رہے ہیں منزل کی جانب, اسلام کے جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں. تو وہ رومی جاسوس گیا, اس نے صحابہ کے لشکر میں, مسلمانوں کے لشکر میں دن بھی گزارا اور رات بھی گزاری. تو واپس جا کر اس نے جو الفاظ کہے تھے نا, اس نے کہا رہبان باللیل و فرسان بالنہار. اس نے کہا وہ رات کے راہب ہے, جب وہ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا و مافیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. اس نے کہا جب صبح میدان میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے ہیں نا تو ایسے اکڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے گھوڑے کی پشت پر درخت جب نکل آیا. ہم بڑے مسکین ہیں, ہمارا سر ایسے رہتا ہے, لیکن جب حق کی بات آ جائے پھر ایسا نہیں, کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں. ہم تو بابا جی سے سنتے رہے نا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت حسرت کی طبیعت. بس یہ جو مولانا نے
آتی ہے وہ کبھی اس جانب سے آتے ہیں کسی جس جانب سے بھی آئیں وہ آپ کو عشق رسول میں مست دیکھتے ہیں، محبت رسول میں مست دیکھتے ہیں، عمل فہم میں مطلب دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ ڈوبے ہوئے ہیں. اور یقین محکم وہ بابا جی ہمارا کر گئے ہیں، یقین محکم عمل فہم، یہ عمل فہم جس سے آپ تقریباً گزر رہے ہیں شروع سے، لیکن یہ جو 7 مہینے گزرے ہیں نا یہ حقیقی عمل فہم ہے. باقی بھی حقیقی ہے لیکن یہ مشکل ترین عمل فہم ہے. یقین محکم، یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں، مردوں کی شمشیریں یہی ہیں، باقی کسی کی نہ ہو، مردوں کی یہی ہے. کوئی تیری عظمت کو طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر ہوتا اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. اور آخر میں اقبال تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نوجوانوں کے نام اور ان دھڑکنے والے دلوں کے نام بھی کہہ کے گیا ہے جو آپ کے مشن اور آپ کے نظریے کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اقبال کہتا ہے آئین جواں مرتا حد گوری و بے باکی. انہوں نے کہا جو مرضی حالات ہوں، جو مرضی جبر ہوئے، کل عدم ہو، بھوک ہوئے، کپڑے نہ ہون، پیرن جتیاں نہ ہون، گولیاں بھی برس رہی ہون، شہد بھی ہون، اپنے بھی جناب غیرہ دی صفحت کھڑے ہون، غیر جناب ظلم کے اترے آئے ہون، کہتا آئین جوان مردا. کہتا تیرا آئین جڑا نا وہ ایک کھلونا تے کھلو کے آپ نہ کیے کہ ستم کرے دھرا. یہ نہیں کہنا کہ سانو گھر جان دو، یہ نہیں کہنا کہ جناب این کر لئیے ان کر لئیے ان کر لئیے. آئین جوان مردہ حق گوری و بے باکی، اللہ کے شعروں کو، اللہ کے شعروں کو، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. انشاءاللہ ابھی اس کی تقریبات ہوں گی، بہت ساری آپ سے باتیں ہوں گی. تو میں نے تو یہ کہا کہ میں نے جب سے کل زخمیوں کو ملا ہوں نا تو سمجھتے تھے کہ بڑا جذبہ ہے، بڑا شرمندہ جذبہ ہے اندر کہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو دیکھ کر جس کی آنکھ نہیں، جس کی ٹانگ نہیں، جس کے بازو نہیں، ان کو دیکھ کر کہ ان کا جذبہ آج کتنا فوج سریا پر چمک رہا ہے اور کس مقام پر ہے. تو میں نے اپنے اندر جو اپنا جذبہ محسوس کیا یا اپنی جو بات محسوس کی وہ بڑی شرمندہ بات کی. آپ بہت بڑے لوگ ہیں اس لیے کہ آپ کو حضور کے دین کے لیے چن لیا گیا ہے، آپ کو حضور کے دین کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے آپ کا. بس آپ نے اپنی منزل کی جانب بڑھنا ہے. اور ہماری منزل کیا ہے؟ اس کے لیے جو قربانی ہو، جو کچھ بھی ہو، ہم نے جانا منزل کی طرف ہے. اور پھر اس منزل سے آگے جو راستہ جاتا ہے وہ بابا جی فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے چاہے